چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضور علیہ السلام کی عمر شریفہ 25 سال ہے اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریفہ یہ 40 سال ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ سرکار کی عمر شریفہ 25 سال اور ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی عمر شریفہ 40 سال، اس میں بھی حکمت ہے۔ اور پھر غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمایا اور جتنے عرصے خدیجہ الکبریٰ حیات رہی، بعض نے کہا کہ 24 سال، بعض نے کہا کہ 25 سال، اور تحقیق کریں تو یہ عرصہ 25 سال کے اندر کا بنتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا تو 25 سال حیات رہی۔ غور سے سننا مسلمان، اس 25 سال کے عرصے میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، ایک نکاح فرمایا۔ اس پورے 25 سال کے عرصے میں جو بنتے ہیں دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد نکاح فرمائے۔ ادھر ایک نکاح فرمایا تو 25 سال تک دوسرا نکاح نہیں فرمایا، ادھر خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تو پھر متعدد نکاح فرمائے۔ اس میں بھی میرے آقا کی حکمت ہے۔ دیکھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، حضور علیہ السلام نے 25 سال تک دوسرا نکاح نہیں کیا، گویا حضور بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو قرآن نے فرمایا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کی پیروی بہتر ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین مثال ہے۔ گویا حضور نے ان امتیوں کو بتایا کہ جن کی صرف ایک بیوی ہے، ان امتیوں کو بتایا کہ تم نے ایک بیوی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے، کس طرح ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ وہ 25 سال کا حضور کا دور وہ لوگ اپنے سامنے رکھیں کہ جن کی صرف ایک بیوی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت مالدار تھی۔ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ پہلو اور وہ حسین 25 سال یاد رکھو مسلمانوں کہ وہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کی ایک بیوی ہے، ان لوگوں کے لیے بڑی بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو متعدد نکاح فرمائے۔ اس متعدد نکاح فرمانے میں بھی حکمت ہے کہ جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی زندگی گزاریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد نکاح فرمائے۔ تو اب وہ لوگ کہ جن کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرے، انہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان نکاح کو دیکھنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے، اس پر بعض بدبختوں نے اور بعض گستاخوں نے بڑی زبان درازی کی اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان نکاحوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے غلام ہیں اور کوئی بھی شخص رسول اللہ علیہ السلام کی ذات پر، رسول اللہ علیہ السلام کے کسی فعل پر حملہ کرے، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم متحد ہو کر اس ظالم کا منہ توڑ جواب دیں۔ حضور کریم علیہ السلام کے
یہ متعدد نکاح فرمانے میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہے. دیکھیں آپ خود کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ. ہر انسان کی طرح حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بھی دو پہلو ہمیں دکھائی دیتے ہیں. ایک حضور کریم علیہ السلام کی بیرونی زندگی ہے، گھر کے باہر کی زندگی ہے، اور ایک رسول اللہ علیہ السلام کی اندرونی زندگی ہے، خانگی زندگی ہے، جس میں رسول اللہ علیہ السلام اپنی ازواج کے درمیان میں ہے. حضور کریم علیہ السلام کی بیرونی زندگی صحابہ کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ حضور علیہ السلام کیسے چلا کرتے تھے، کیسے تلوار پکڑا کرتے تھے، کیسے گفتگو فرمایا کرتے تھے، کیسے ممبر پر رونق افروز ہوا کرتے تھے. ایک ایک بات باہر کی زندگی کی صحابہ کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے رکھی کہ جب عاشقوں نے وہ باتیں پڑھی تو زبانیں کہہ اٹھی سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر. اب آئیے، اب حضور علیہ السلام کی گھریلو زندگی ہے، اندرونی زندگی ہے، خانگی زندگی ہے. یہ زندگی کا یہ گوشہ، یہ پہلو ہمارے سامنے لانے والی شخصیات حضور کریم علیہ السلام کی پیاری ازواج ہیں، حضور کریم علیہ السلام کی پیاری بیویاں ہیں. اللہ اکبر. یاد رکھو مسلمانوں کہ بیوی جس طرح اپنے شوہر کے رازوں سے واقف ہوتی ہے، اس طرح کوئی اور اس بندے کے بارے میں جاننا چاہے تو اس طرح سے وہ باتیں بیان نہیں کر سکتا کہ جس طرح سے ایک بیوی اپنے شوہر کے راز بیان کرتی ہے. ہم بظاہر آج ادھر نہا دھو کر کے آ گئے، سفید لباس اور پگڑی باندھ کے آ گئے. ہماری اندرونی زندگی کیا ہے یہ نہ آپ لوگوں کو میری زندگی معلوم ہے، نہ مجھے آپ لوگوں کی زندگی معلوم ہے. لیکن ہماری بیویاں درست بتا سکتی ہے کہ ہم اندر گھر کے اندر کس طرح سے ملنسار ہیں، کس طرح سے رحم دل ہے، کس طرح سے پیار و محبت بانٹتے ہیں. یہ ہماری بیویاں صحیح معنوں میں ہمیں بتا سکتی ہے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے متعدد نکاح فرمائے. یہ وجہ ہو سکتی ہے، میرا ذہن کہتا ہے کہ اگر حضور کریم علیہ السلام صرف ایک نکاح فرماتے اور حضور کریم علیہ السلام کی وہ ایک اہلیہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اوصاف بیان کرتی تو لوگ کہتے، جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں، کہتے صاحب زبردستی اپنی حمایت میں بیانات لے لیے ہوں گے، زور زبردستی کی ہوگی، اسی وجہ سے تو ان کی اہلیہ نے حضور کریم علیہ السلام کی باتوں کو اور خوبیوں کو بیان فرمایا. اللہ اکبر. حضور نے متعدد نکاح فرمائے. حضور کریم علیہ السلام کے نکاح میں اب خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضرت سودا بھی ہیں، حضرت حفصہ بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں، ام سلمہ بھی ہے. اللہ اکبر. یہ ساری حضور کی ازواج حضور کریم علیہ السلام کی نعتیں بیان فرما رہی ہے. حضور علیہ السلام کی نعتیں بیان فرما رہی ہے. تو جب ایک پوری جماعت نے، خواتین کی ایک پوری جماعت نے حضور کریم علیہ السلام کی نعتوں کو بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام ہم میں انصاف فرماتے، حضور کریم علیہ السلام ہم میں پیار بانٹتے، حضور کریم علیہ السلام ہمارے درمیان میں بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، حضور کریم علیہ السلام پہلے ہمیں کھلاتے اور اس کے بعد حضور خود کھاتے. اللہ اکبر. جب حضور کریم علیہ السلام کی گھریلو زندگی صحابہ کرام کے سامنے آئی تو زبانیں بول اٹھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. میرے آقا آپ جیسا حسین تو میری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. میرے آقا دیکھتی کیسے کہ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ کو رب نے تو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا.
اللہ اکبر، حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی حضور کی نعت بیان فرما رہی ہے، حضرت سودا بھی حضور کی نعت بیان فرما رہی ہے، حضرت حفصہ بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان فرما رہی ہے، اور ام سلمہ بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بیان فرما رہی ہے۔ اللہ کا حکم تھا، حضور نے جو کچھ کیا، جو کچھ کہا، یہ اللہ کے حکم کے تحت کہا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اور آپ نے متعدد نکاح فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، حضور کے متعدد نکاح فرمانے میں ایک حکمت یہ بھی تھی دوستو کہ شریعت کے بعض وہ احکام کہ جن کا تعلق صرف مستورات سے تھا، صرف خواتین سے تھا، وہ مسائل مجھے بتاؤ کہ مردوں سے کیسے بیان کیے جاتے ہیں، یا مرد حضرات خواتین کے مخصوص مسائل خواتین کے مجمع میں کس طرح بیان کرتے، یا خواتین اپنے مخصوص مسائل مرد سے کس طریقے سے پوچھتی۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد نکاح فرمائے تاکہ خواتین کے یہ مخصوص مسائل ان ازواج کے ذریعے سے انہیں تعلیم میں کروں گا، اور پھر اس تعلیم کو خواتین میں عام یہ میری ازواج کریں گی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعدد نکاح فرمانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ اکبر، وہ لوگ جو میرے آقا کے متعدد نکاح پر اعتراضات کرتے ہیں، آپ ذرا ان کے معاشرے میں تو جائیں۔ میں نے امریکہ کو بڑے غور سے دیکھا، کینیڈا کو دیکھا، اور ہر سال دیکھتا ہوں، اور اس بار میں نے یورپ کو بھی دیکھا۔ عورت کا کیا مقام ہے غیر مسلم معاشرے کے اندر؟ آپ اسپین چلے جائیں، ایک چائے کی پیالی پر عورت آپ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہو جائے، ایک کولڈ ڈرنک کے کین پر عورت آپ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہو جائے۔ گاجر مولی کی طریقے سے عورتیں موجود ہیں، اور کس طریقے سے وہ بہر رحم معاشرہ عورتوں کو استعمال فرما رہا ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اور اسلامی معاشرے کو دیکھیے، اور اس دور کو دیکھیے کہ جس دور میں حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے، اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ معاشرہ ایسا تھا۔ صرف ایک جھلک بتا کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جو عورت بیوہ ہو جاتی، آپ یقین جانے کہ اس کی زندگی جانور سے بھی بدتر ہو جاتی۔ اسے کہا جاتا کہ جب تمہارے شوہر کو جلایا جا رہا ہے، اگر تم شوہر کی وفادار ہو تو تمہیں بھی اس آگ میں جلنا ہوگا۔ اسے خودکشی کے لیے تیار کیا جاتا، اور اللہ اکبر، اگر وہ شوہر کے ساتھ جلنا پسند کرتی اور جل کر کے وہ خاکسار ہو جاتی، اس ظالم معاشرہ اس عورت کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا کہ دیکھو کتنی وفادار تھی کہ شوہر منا تو اس کے ساتھ خود بھی جل گئی، اور اپنے آپ کو اس نے شوہر کی محبت میں فنا کر دیا۔ اور اگر کوئی عورت ایسا نہ کرتی، وہ زندہ رہنے کو اگر ترجیح دیتی، تو آئیے اس کے ساتھ ہوتا کیا تھا؟ اچھا لباس پہننے پر پابندی، زیورات کے استعمال کرنے پر پابندی، دوبارہ شادی کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے بند۔ اس پر لازم تھا کہ وہ سر منڈائے، اس کی نندیں اس کا جینا حرام کر کے رکھ دیتی۔ سلام ہو آمنہ کے لال پر، سلام ہو مصطفیٰ جان رحمت پر۔ حضور کریم علیہ السلام نے عورت کو پستی سے اٹھا کر کے بلندی پر پہنچایا۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں سنو، عورت تمہاری ماں بھی ہے، عورت تمہاری بیٹی بھی ہے، عورت تمہاری بیوی بھی ہے، عورت تمہاری بہن بھی ہے، عورت تمہاری دادی بھی ہے، عورت تمہاری نانی بھی ہے۔ حضور نے عورت کو پستی سے اٹھا کر کے بلندی پر پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم ہے، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل ہے۔ اور معاشرے کے اندر تباہی کا دروازہ تب کھلا جب مغرب خواتین کی دیکھا دیکھی ہماری عورتیں بھی مرد بننے لگ گئی کہ جب مرد کرکٹ کھیلتے ہیں تو ہم کیوں نہ کھیلیں،
جب مرد ہاکی کھیلتے ہیں تو ہم کیوں نہ کھیلیں؟ جب مرد فٹ بال کھیلتے ہیں تو ہم کیوں نہ کھیلیں؟ مرد باہر جا کر کے پیسے کماتا ہے تو ہم بھی باہر نکلیں گے اور ہم بھی پیسے کمائیں گے، ہم بھی نوکریاں کریں گی، ہم بھی مرد سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گی۔ اکبر الہ آبادی نے اپنے دور میں کہا تھا، بے پردہ نظر آئی مجھے کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ اور پھر اکبر الہ آبادی نے ایک جگہ پر کہا تھا کہ ان کے فکر و کام سے بچنا ابھی دشوار ہے اور قیامت ڈھائیں گی سائنس پڑھ کر یہ بیویاں۔ اللہ اکبر، پھر ایسا ہی ہوا اور ہمارے معاشرے نے دیکھا جیسا بتایا گیا بالکل ویسے ہی ہوا۔ اور اللہ اکبر، اب تو یہ بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ اسلام آباد میں باقاعدہ عورتوں نے پروٹیسٹ کیا، مظاہرہ کیا اور بینر ہاتھ میں لیے ہوئے تھے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، روٹیاں خود پکاؤ، سالن خود بناؤ، گھر خود سنبھالو، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ جسم بھی ہمارا نہیں ہے اور اس جسم پہ مرضی بھی ہماری نہیں چل سکتی۔ یہ جسم تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس جسم پر مرضی چلے گی تو اللہ کی، اور اس جسم پر مرضی چلے گی تو پیارے مصطفیٰ کی۔ لیکن مغرب زدہ خواتین نے اب اس معاملے کو آگے کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ بعض عورتیں سوچتی ہوں گی کہ مردوں کے لیے کتنی آسانیاں ہیں، یہ جاتے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یہ جاتے ہیں مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، میدان جہاد میں یہ جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے یہاں زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہم عورت ہیں، ہمیں ملا کیا؟ ہمیں حاصل کیا ہوا؟ آؤ، مجھے تلاش کرتے کرتے یہ بات ملی گئی۔ ایک صحابیہ سیدہ نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مرد تو اجر میں ہم سے بڑھ گئے، وہ جمعہ پڑھتے ہیں، دوسرے اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے بچا کیا؟ مرد تو ہم سے بڑھ گئے۔ حضور کریم علیہ السلام کے جملے سنو، اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں نیٹ پر تو وہ غور سے سنیں۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، نصیبہ، تم میں سے ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ بہتر طریقے سے رہے، اس کی مرضی کو پورا کرے، یہ تمام اعمال، یہ ان تمام اعمال کے برابر ہے جن کا تم نے مردوں کے سلسلے میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب کتنا قریب ہے۔ وہ امت رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹیوں کو، امت رسول اللہ علیہ السلام کی بیویوں کو، امت رسول اللہ علیہ السلام کی عورتوں کو گھر بیٹھے اتنا بڑا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے متعدد نکاح پر بڑے اعتراضات ہوئے اور اس پر میں نے ایک بار جمعے میں گفتگو بھی کی تھی، ان کے جوابات بھی دیے تھے، پھر انشاءاللہ تعالی گفتگو کبھی موقع ملا تو کروں گا۔ لیکن آئیے ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام کی پیاری زوجہ، پہلی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انہی سے حضور کریم علیہ السلام کی اولاد ہوئی اور ایک ماریہ قبطیہ سے، سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔ حضور کریم علیہ السلام 25 سال کا سفر ہے زندگی کا حسین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ۔ حضور نے اگرچہ متعدد نکاح فرمایا لیکن حضور کریم علیہ السلام ساری حیات طیبہ میں خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے رہے۔ نسب کے لحاظ سے دیگر ازواج مطہرات کے مقابلے میں حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ اہل مکہ نے ان کے شرف اور اعلی مقام کی بدولت سیدۃ النساء القریش کا لقب دیا۔ یہ
حضور علیہ السلام سے نکاح کے پہلے کی بات ہے، پورے عرب معاشرے میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدۃ النساء قریش کے لقب سے مشہور تھی، اور جب شادی رسول اللہ علیہ السلام سے ہوئی، وہ قریش کا دیا ہوا لقب تھا، اللہ رب العزت نے ام المومنین کا لقب عطا فرما دیا، مسلمانوں کی ماں، یہ قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا۔ اور پھر رسول اللہ علیہ السلام نے آپ کو افضل النساء اہل جنہ، حضور کریم علیہ السلام نے یہ حسین لقب حضرت خدیجہ الکبریٰ کو عطا فرمایا۔ مورخین کہتے ہیں والد کا نام خویلد تھا اور اپنے قبیلے میں نہایت اعلیٰ حیثیت کے حامل تھے، ہر شخص ان کے والد کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مکہ شریف میں اقامت پذیر رہے اور فاطمہ بن زیادہ نامی خاتون سے انہوں نے نکاح کیا، اور ان کے بدن سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم بیٹی کو پیدا فرما دیا کہ جن کے لیے ام المومنین ہونا لکھا جا چکا تھا۔ حضور کریم علیہ السلام کی پیاری شہزادی کا نام فاطمہ، اور حضور کریم علیہ السلام کی پیاری اہلیہ کی والدہ کا نام فاطمہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مورخین کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے بڑی ذہین تھے، اور مکی کی عورتوں میں کوئی خدیجہ الکبریٰ کا مقابل نہیں تھا کسی بھی معاملے میں۔ مورخین کہتے ہیں سن بلوغت کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ و جمیلہ اخلاق اور کردار کی وجہ سے پورے معاشرے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور ہو گئے کہ سب آپ کو طاہرہ کہا کرتے تھے۔ مورخین کہتے ہیں آپ کے ایک چچا زاد بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، وہ تورات اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور انہوں نے عیسائیت قبول کی ہوئی تھی، تو آپ کے والد کی خواہش یہ رہی کہ میری بیٹی کا نکاح ورقہ ابن نوفل سے ہو جائے، لیکن وہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ مورخین کہتے ہیں پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ کا عتیق بن عابد سے ہوا، ان سے آپ کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی کہ جس کا نام ہند تھا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح دوسرا نکاح ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوا، ان سے آپ کے یہاں دو اولادیں پیدا ہوئیں، ایک کا نام ہند تھا اور دوسری اولاد کا نام حالہ تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ سیدنا ہند یہ بڑے فصیح اور بلیغ تھے اور رسول اللہ علیہ السلام کی شان بیان کرنے والے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں ماں باپ بھائی بہن کے لحاظ سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، پوری مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، کیونکہ میرے والد رسول اللہ علیہ السلام ہیں، میری والدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، میرے بھائی حضرت قاسم ہیں اور میری بہن سیدہ فاطمہ ہے۔ وہ فخر کے ساتھ یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے۔ انہی ہند کے نام پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی کنیت ام ہند رکھی۔ مورخین کہتے ہیں کہ پھر عرب کی ایک مشہور لڑائی شروع ہوئی کہ جس کو حرب الفجار کہا گیا۔ خدیجہ الکبریٰ کے والد اس لڑائی میں شریک ہوئے اور اسی لڑائی میں وہ موت کی آغوش میں جا پہنچے۔ اب خدیجہ الکبریٰ تنے تنا ہے، پیسہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس، اللہ رب العزت نے خدیجہ الکبریٰ کو بہت نوازا تھا، پیسہ ہی پیسہ، مال ہی مال۔ اب اس دور کے اندر آپ ذرا اپنا دور دیکھیں نا، یہ دور 2018 کا دور، ایک بیوہ عورت کیا اس دور کے اندر آسانی سے کوئی بزنس کر سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے اس معاشرے میں ایک بیوہ عورت کا زندگی گزارنا، اور اب اس بڑی نگاہیں کس طرح اس کا پیچھا کرتی ہے اور کس طرح اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کسی نوجوان سے کہا جائے کہ بیوہ سے شادی کرو، اس سے پہلے اس کی ماں بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے پہلا شور مر گیا اور تو بھی موت کی آغوش میں پہنچ جائے گا۔
کتنی شدید تنقید کا سامنا آج کے دور میں بھی ایک بیوہ عورت کو کرنا پڑتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ، میں نے آپ سے کہا، بچپن سے ذہین تھے، اور یہ ذہانت بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ دماغ کا کام کرنا بھی اللہ کی عطا ہوتی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہمت نہیں ہاری. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کسی بھی معاملے میں ہمت نہیں ہارنی ہے، اپنی عقل سے، اپنے ذہن سے کام لینا ہے، اور جو راستے بند ہو چکے ہیں اسے اپنے ذہن سے ہمیں کھولنا ہوگا. ہمت نہیں ہارنی ہے. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس دور کے اندر تجارت شروع کی، بزنس شروع کیا. خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غریب رشتہ دار اپنے قریب کیے اور ان سے کہتی کہ دیکھو یہ مال تجارت ہے، اور یہ تم نے اس مکے سے باہر نکل کر شام جاتے ہو یا یمن جاتے ہو، تم نے یہ مال اتنے پیسے کا فروخت کرنا ہے، اور جتنا منافع ہوگا تمہاری رقم میں تمہیں جتنا مرضی میں تمہیں دوں گی، میں اتنا بھی دوں گی، اس سے زیادہ بھی میں تمہیں دے سکتی ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تجارتی قافلہ کتنا بڑا ہوتا آپ حیران ہو جائیں گے. مکے کے تاجروں کا کل ملا کر کے جتنا تجارتی قافلہ ہوتا، تنہا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اتنا بڑا تجارتی قافلہ ہوتا. معمولی بات ہے مردوں کے درمیان میں اس تجارت کو آگے بڑھانا. یہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصف ہے. اللہ اکبر. یہ تجارتی قافلے جاتے آتے جاتے آتے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال ہے کہ وہ بڑا ہی جا رہا ہے. خدیجہ الکبریٰ نے اپنے خاندان کے تمام مردوں کو، تمام عورتوں کو جمع کیا اور کہا کہ اب میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اب میرا تجارتی قافلہ اس سے زیادہ بڑا ہونا چاہیے، اور میرا کاروبار اب صرف شام تک نہ رہے بلکہ دیگر علاقوں تک پہنچ جائے. تو مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو صادق ہو، جو امین ہو، جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو امانت میں خیانت نہ کرتا ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح، اس مکے کی وادی میں، اس آسمان کے نیچے، اس سورج کے نیچے کیا کوئی ایسا شخص مجھے مل جائے گا کہ جو صادق ہو، جو امین ہو؟ اللہ اکبر. تمام رشتہ داروں نے یک زبان کہا اس مکے کی وادی میں ایک ہی شخص ہے. ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا میں ایک ہی شخص ہے، وہ عبداللہ اور آمنہ کے لال پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر. حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بزرگوں کا پیشہ بھی تجارت رہا، اور حضور علیہ السلام نے بھی تجارت کی. حضور کریم علیہ السلام ایک بہترین تاجر تھے. قیس بن سعید مخزومی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میرے شریک رہے تجارت میں. آپ بہترین تاجر تھے، کبھی کسی سے جھگڑتے نہیں تھے، کسی بات پہ قسم نہیں کھاتے تھے، کسی سے بحث و تکرار نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام کا معاملہ عقل حیران ہو جاتی ہے. عبداللہ بن ابی الحمصہ کہتے ہیں آپ سے کوئی کاروباری معاملہ، کہتے ہیں کہ آپ اس سے کوئی کاروباری معاملہ طے فرما رہے تھے. آپ سنیں گے آپ دنگ ہو جائیں گے. دوران گفتگو سے کوئی کام یاد آ گیا انہیں. عبداللہ بن ابی الحمصہ کو کوئی کام یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک کام سے جانا ہے، آپ یہیں پر ٹھہرے رہے میرے آنے تک، میں جلدی واپس آتا ہوں. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تمہارا انتظار کرتا ہوں. عبداللہ بن ابی الحمصہ کہتے میں چلا گیا اور میں بھول گیا کہ میں نے حضور کریم علیہ السلام سے کہا تھا، محمد ابن عبداللہ سے کہا تھا میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں. عبداللہ بن ابی الحمصہ کہتے ہیں
3 دن کے بعد مجھے یاد آیا، 3 دن کے بعد کہ میں نے محمد ابن عبداللہ سے کہا تھا کہ میں آتا ہوں. جب میں اس جگہ پر پہنچا میں دنگ تھا کہ 3 دن سے محمد ابن عبداللہ وہاں پر میرا انتظار کر رہے تھے. 3 دن سے محمد ابن عبداللہ میرا انتظار کر رہے تھے. کوئی سخت کلمات حضور نے نہیں کہے. اگر ہمارے کو 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو غصے سے ہماری حالت کیا ہوتی ہے. یہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور کریم علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا، عبداللہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 روز سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اکبر. ام المومنین نے جب یہ بات سنی اور حضور کا نام سنا تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہو گئے. پہلے بھی انہوں نے حضور کی تعریفیں سنی ہوئی تھی، اب وہ پیغام بھیجنا چاہتی تھی اور وہ پیغام ابو طالب کے ذریعے حضور کریم علیہ السلام تک پہنچنے والا ہے. یہاں پر آپ دنگ ہوں گے. مورخین کی جو میں نے بات پڑھی کہ ابو طالب کہنے لگے حضور علیہ السلام سے کہ اے میرے پیارے بھتیجے محمد ابن عبداللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں معاشی لحاظ سے بہت کمزور ہوں اور قحط نے تو میری کمر توڑ کے رکھ دی ہے. میں نے سنا ہے کہ ایک تجارتی قافلہ خدیجہ الکبریٰ شام بھیجنے والی ہے جو سارے تجارتی قافلے سے بڑا قافلہ ہوگا. تو آپ جائیں خدیجہ الکبریٰ کے پاس اور ان سے کام مانگے. حضور کریم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو مسکرائے. حضور نے فرمایا چچا ابو طالب ذرا صبر کریں، خدیجہ کا پیغام اگر خود ہی آ جائے تو آپ کیا کہیں گے. اللہ اکبر. ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا پیغام آ گیا ابو طالب کے پاس کہ آپ اپنے پیارے بھتیجے محمد ابن عبداللہ سے کہیں کہ وہ اس بار تجارتی قافلے کو سنبھالیں اور یہ تجارتی قافلہ لے کر کے جائیں، میں انہیں منہ مانگی رقم دوں گی. اللہ اکبر. پیغام آ گیا اور ابو طالب بھی دنگ ہو گئے. حضور کریم علیہ السلام یہ تجارتی قافلہ لے کے نکلے. مورخین کہتے ہیں کہ اس میں خدیجہ الکبریٰ کے غلام میسرہ حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے. یہ تجارتی قافلہ آگے بڑھتا ہے اور یہ تجارتی قافلہ جس وقت شام پہنچا میسرہ حضور کی ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک معاملے کو نوٹ کر رہے ہیں اور دنگ ہے کہ آج سے پہلے میں نے ایسا انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام جب بصرہ پہنچے تو ایک درخت کے سائے میں حضور آرام فرما ہوئے. وہاں پر قریب ہی ایک راہب تھا جس کا نام نستورہ تھا. اس نے میسرہ سے کہا حضور کی طرف دیکھتے ہوئے کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے سوا کوئی شخص نہیں ٹھہرا. میسرہ سے پوچھا وہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ میسرہ نے کہا جی ہاں، یہ تو ہر وقت آپ کی آنکھوں میں رہتے ہیں. وہ کہنے لگا یاد رکھو کہ وہ شخص اللہ کا نبی ہے. یاد رکھو میسرہ وہ شخص اللہ کا نبی ہے. اللہ اکبر. حضور تجارت فرما رہے تھے تو ایک شخص سے سودے میں اختلاف ہوا. اس نے کہا کہ آپ لات و عزا کی قسم کھائیں. حضور نے فرمایا میں نے کبھی ان کی قسم نہیں کھائی بلکہ میں ان کے پاس سے گزرتا ہوں تو اپنا منہ پھیر لیتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں ان کی قسم کھاؤں. وہ آدمی میسرہ سے کہنے لگا میسرہ یہ شخص یقیناً اللہ کا نبی ہے. اللہ اکبر. میسرہ نے واقعات دیکھے تو دنگ ہو گئے کہ حضور تپتی دھوپ میں جا رہے ہیں اور سب پر دھوپ برس رہی ہے اور جانے کائنات پر 2 فرشتے ہیں کہ سایہ کیے ہوئے ہیں. یہ سارے معاملات میسرہ نے اپنی نگاہوں سے دیکھے اور پھر حضور علیہ السلام سے پہلے حضور ادھر پہنچے اور تجارتی مال فروخت کیا. اللہ اکبر. پہلے مال آتا تھا آدھا بکتا تھا آدھا واپس چلے جاتا تھا یا کچھ بکتا تھا کچھ واپس چلا جاتا تھا. یہ جانے کائنات کے قدموں کی برکت تھی.
آج کا تجارتی قافلہ پہلے قافلوں سے سب سے بڑا تھا اور سارا کا سارا مال شام کی مارکیٹ کے اندر فروخت ہو گیا. حضور کریم علیہ السلام نے رقم کے بدلے کچھ ایسی چیزیں خریدی کہ جو مکے میں جن کی کام کی ضرورت پڑتی تھی اور جو بکا کرتی تھی. حضور نے فرمایا میسرا جاؤ اور جا کر کے اپنی مالکن خدیجہ الکبریٰ سے کہو سارا مال فروخت ہو گیا ہے اور جو وہاں ضرورت پڑتی ہے جن چیزوں کی وہ چیزیں میں لے کر کے آ رہا ہوں، تم پہلے پہنچو. اللہ اکبر. میسرا خوشی خوشی خدیجہ الکبریٰ کے پاس پہنچ گئے اور خدیجہ الکبریٰ سے کہا کہ آپ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا بالکل درست کیا. مجھے نصورہ نے کہا کہ یہ صحابہ اللہ کے نبی ہیں، مجھے دوسرے شخص نے کہا یہ صحابہ اللہ کے نبی ہیں، اور میں خود دیکھتا خدیجہ جب دھوپ ہوتی تو دو فرشتے ان پر سایہ فکر ہوا کرتے تھے. اب دیکھو وہ آنے والے ہیں اور تم چڑھ جاؤ بلندی پر اور دیکھو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ دھوپ برس رہی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بلندی پر چڑھ گئی اور جانے کائنات کو دیکھنے لگ گئی. میں کیا دیکھ رہی تھی؟ تپتی دھوپ ہے اور میں نے دیکھا کہ دو فرشتے ہیں کہ جو جانے کائنات پہ سایہ کیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. یہ بات میں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے ذکر کی تو ورقہ ابن نوفل نے کہا خدیجہ تم گواہ رہنا کہ محمد ابن عبداللہ اللہ کے سچے نبی ہیں. اللہ اکبر. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت زیادہ متاثر ہوئے. لوگوں انسان کا اخلاق، انسان کا کردار، انسان کا کریکٹر، انسان کی پاک دامنی، انسان کے دامن کی سفیدی، یاد رکھو یہ دوسرے انسان کو اپنی طرف کھینچی لیتی ہے. تو خدا کے لیے جتنے تاجر یہاں پر بیٹھے ہیں اپنا اخلاق بہتر بنانے کی کوشش کرو، اپنا کردار بہتر بنانے کی کوشش کرو، اپنی تجارت کو ملاوٹ سے پاک رکھو، اپنی دکان کو جھوٹ سے پاک رکھو کہ تمہاری مثالیں لوگ دوسرے شہروں میں دے کہ فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں دکان پہ جاؤ. ہم نے تاجر دیکھا ہے تو اس تاجر کو ہم نے دیکھا ہے جو سچ بولتا ہے، جو دھوکہ نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے. اللہ اکبر. خدیجہ الکبریٰ بہت زیادہ متاثر ہوئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ دو شوہروں کے انتقال کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے نکاح کے پیغامات دیے، امیر ترین لوگوں نے نکاح کے پیغامات دیے. خدیجہ الکبریٰ نے کسی کا پیغام ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ وہ فرمایا کرتی تھی کہ اب مجھے نکاح کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، میں نکاح ہی نہیں کروں گی. لیکن جب سرکار کے معاملات دیکھے، میرے آقا کی زندگی دیکھی، اللہ اکبر. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دیا. اپنی ایک خادم غلام کو بھیجا، ابو طالب سے بات ہوئی، انہوں نے پیغام حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیغام کو ایکسپٹ کیا، تسلیم کیا. اللہ اکبر. اب دونوں طرف کے لوگ جمع ہوئے، اب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے اور ابو طالب ہیں کہ جو خطبہ نکاح پڑھ رہے ہیں. خطبہ نکاح کے میں الفاظ آپ کو سناتا ہوں جو ابو طالب نے کہے. میں عربی عبارت پڑھوں گا تو وقت بہت لگ جائے گا، صرف اردو آپ کو بتاؤں. اما بعد خطبہ ہو رہا ہے لوگوں، میرے آقا کے نکاح کا خطبہ ہو رہا ہے. اما بعد ایسا خطبہ کسی کا نہیں ہو سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا. اما بعد محمد وہ ہیں، قریش کا کوئی نوجوان بھی شرف میں یہ اپنی زبان کو سبحان اللہ سے تر رکھو. محمد وہ ہے کہ قریش کا کوئی نوجوان بھی شرف میں، رفت میں، عقل مندی میں، فضیلت میں محمد ابن عبداللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. ابو طالب کہتے ہیں کہ شرف میں، رفت میں، عقل میں، فضیلت میں اگر قریش کے سارے نوجوانوں کو تول دیا جائے اور محمد ابن عبداللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور سارے لوگوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے
تب بھی میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کا 15 وزنی ہوگا۔ اگرچہ آپ بظاہر مال کے لحاظ سے کم ہیں، لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے اور ایک عاریت ہے، ادھار لی ہوئی چیز ہے کہ جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ خدیجہ بنت خویلد کے نکاح کی طرف مائل ہیں اور اسی طرح خدیجہ بنت خویلد ان کے نکاح کی طرف مائل ہیں۔ ابو طالب نے خطبہ ختم کیا، بڑا لمبا خطبہ ہے اور مورخین نے اس کو لکھا ہے۔ خطبہ ختم ہوا تو سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل اٹھے اور باحیثیت ولی کے وہ یوں گویا ہوئے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ایسا ہی بنایا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا، اور ہمیں ایسی ہی فضیلت عطا فرمائی جیسی کہ آپ نے شمار کی۔ ہم عرب کے سردار اور رہنما ہیں اور آپ سب بھی عرب کے سردار اور رہنما ہیں۔ کوئی قبیلہ اور کوئی شخص آپ کے فضائل، فقر و شرف کا انکار نہیں کر سکتا، اور ہمیں آپ کی شرافت اور نجابت اور قومیت سے تعلق پیدا کرنے کی رغبت ہے۔ بس اے قبائل قریش، گواہ رہو، میں نے خدیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد ابن عبداللہ سے کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مورخین کہتے ورقہ ابن نوفل خاموش ہوئے۔ ابو طالب نے کہا بہتر ہوگا کہ عمر بن اسد جو سیدہ خدیجہ کے حقیقی چچا ہیں وہ بھی اس نکاح کی توثیق کر دے۔ عمر بن اسد کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اے قریش، گواہ رہو، میں نے خدیجہ بنت خویلد کو محمد بن عبداللہ کے نکاح میں دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ایجاب و قبول کے ہوتے ہی سرداران قریش نے ابو طالب اور دیگر عمائدین بنو ہاشم کو مبارکباد دی، اور مورخین کہتے ہیں اس طرح سے یہ رسم نکاح اختتام پذیر ہو گئی۔ آج عرب معاشرے میں بڑا خوبصورت دن ہے، ایک نیا گھر آج عرب معاشرے کے اندر ماری سے وجود میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ گھر میری اور تمہاری طرح کا نہیں ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جس میں امن ہی امن ہے، جس میں سکون ہی سکون ہے، جس میں چین ہی چین ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس میں چاروں طرف پیار ہی پیار ہے۔ یہ کسی اور کا گھر نہیں ہے، یہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں دولت عطا فرمائی، اور دولت ہے لیکن ان گھر والوں کو فکر ہے تو غریبوں کی فکر ہے، مفلسوں کی فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ یتیم یہاں آتے ہیں، بیوائیں یہاں پہ آتی ہیں، مظلوم یہاں پر آتے ہیں، اور کوئی خالی نہیں جاتا۔ خدیجہ ہے کہ سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر کے واپس بیچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس گھر میں 2 بچے اور پرورش پا رہے ہیں، ان میں خدیجہ کے پہلے خاوند سے بھی اولاد ہے اور دوسرے خاوند سے بھی اولاد ہے۔ مورخین کہتے ہیں دن گزرتے گئے، اللہ رب العزت نے حضور کریم علیہ السلام کو چاند سے بھی زیادہ حسین بیٹا عطا فرما دیا، کہ جن کا نام قاسم رکھا گیا، اور حضور علیہ السلام نے انہی کے نام پر اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ اللہ اکبر۔ گھر والے خوش تھے، اللہ کا حکمان پہنچا۔ حضرت قاسم مورخین کہتے ہیں پاؤں پہ چلنے کے قابل ہو گئے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی مرضی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب بچے کی عمر اتنی ہو جائے نا کہ وہ پاؤں پہ چلنے کے قابل ہو جائے تو ماں باپ کا لگاؤ بچوں سے فطری طور پر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ادھر حضرت قاسم کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ رب کی رحمت پر بھروسہ، یہ تو رب کی رحمت کا بھروسہ لوگوں کے دل میں پیدا کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرا اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 4 بیٹیوں سے نواز دیا۔ پہلے حضرت
سیدہ زینب دنیا میں جلوہ گر ہوئی، سیدہ رقیہ آئی، سیدہ ام کلثوم آئی اور سیدہ فاطمہ آ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹا عبداللہ جن کا نام رکھا گیا، اللہ رب العزت نے یہ بیٹا بھی آپ کو عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گھرانہ اب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضور کے سارے شہزادوں پہ گفتگو کروں، ساری شہزادیوں پہ گفتگو کروں، یاد رکھو کہ اس کے لیے وقت بہت چاہیے، وقت بہت چاہیے۔ میں صرف 10 منٹ آپ کے لوں گا۔ آج ہو سکتا ہے تھوڑی سی دیر ہو جائے اور پھر آپ کہیں گے تو میں اس کو کنٹینیو بھی کروں گا۔ میں نے کہا نا گفتگو اتنی ہے کہ میں الحمدللہ اثر تک گفتگو کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آؤ رسول اللہ علیہ السلام کی حسین شہزادی، لاڈلی شہزادی، اللہ اکبر، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذرا ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں کیونکہ ام المومنین کا وصال بھی اسی ماہ رمضان میں ہوا، غالباً 10 رمضان بنتی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا اور وہ 3 رمضان بنتی ہے۔ قرآن کی روز و شب تلاوت زبان پر، قرآن کی روز و شب تلاوت زبان پر، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ، قرآن کی آیتیں ہیں ثنا خوان فاطمہ۔ سیدوں کو مٹا سکیں گی نہ باطل کی سازشیں، سادات کو مٹا سکیں گی نہ باطل کی سازشیں۔ سادات ہیں زیر دامان فاطمہ، سادات ہیں زیر دامان فاطمہ۔ آگے نبی ہے، پیچھے علی، ساتھ دونوں لال۔ آگے نبی ہے، پیچھے علی، ساتھ دونوں لال۔ دیکھو مباہلے میں ہے کیا شان فاطمہ، دیکھو مباہلے میں ہے کیا شان فاطمہ۔ میں سرے منبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ، میں سرے منبر، میں سرے منبر جو کرتا ہوں ثنائے فاطمہ۔ اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضائے فاطمہ، اس کا مطلب ہے کہ شامل ہے رضائے فاطمہ۔ کر دیا یہ اعلان اللہ کی رحمت، کر دیا یہ اعلان اللہ کی رحمت نے، فاطمہ جیسا نہیں کوئی سوائے فاطمہ، فاطمہ جیسا نہیں کوئی سوائے فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کنیت، بعض نے کہا کہ ام محمد تھی اور بعض نے کہا کہ ام ابیہا تھی۔ تھوڑی سی باتیں سن لے، پھر میں اگلے جمعے اس کو کنٹینیو کروں گا کیونکہ گفتگو کا حق ادا نہیں ہوگا۔ فاطمہ فتمن سے بنا جس کا معنی روکنا، چھڑانا۔ فاطمہ کا معنی ہوا روکنے والی، چھڑانے والی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ان کا نام فاطمہ اس لیے ہوا، غور سے سنو، ان کا نام فاطمہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے انہیں اور ان کی نسل کو روز قیامت آنکھ سے محفوظ فرما دیا۔ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے ہوا، اللہ نے فاطمہ کو اور ان کی اولاد کو قیامت میں آنکھ سے محفوظ فرما دیا، روز قیامت تک، روز قیامت میں آنکھ سے محفوظ فرما دیا۔ حضرت انس فرماتے حضور نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، پہلے تو اولاد کا ذکر ہوا نا، نسل کا، اب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدہ سے صرف سیدی تو محبت نہیں کرتے، پوری امت مصطفیٰ محبت کرتی ہے۔ اب امت مصطفیٰ کے لیے انعام کیا ہے ذرا سنو۔ حضرت انس فرماتے حضور نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، اللہ نے انہیں اور ان سے محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فاطمہ یہ آپ کا نام ہے، آپ کا ایک نام زہرا ہے،
زہرا کلی کو کہتے ہیں. جس طرح پھول کا تعلق کلی سے ہوتا ہے اس طرح پیاری فاطمہ کا تعلق رسول اللہ علیہ السلام سے تھا. جنت کی کلی تھی. آپ کو کبھی حیض نہیں آیا. آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے رسول اللہ علیہ السلام اکثر سونگا کرتے تھے. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کلی کا ایک معنی خوبصورت بھی ہوتا ہے. آپ بہت زیادہ خوبصورت تھے, بہت زیادہ حسین و جمیل تھے, اس لیے آپ کو زہرا کے نام سے پکارا جانے لگا. آپ کا ایک لقب بطول بھی ہے. بطول کا معنی منقطع ہونا, کٹ جانا. کیونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کٹی ہوئی تھی, منقطع تھی, اس لیے آپ کو بطول بھی کہا گیا. آپ کا ایک لقب طاہرہ بھی ہے. مفسرین فرماتے ہیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے یہ لقب آپ کو دیا گیا. اللہ اکبر. حضرت اسماء بنت امیس جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی, وہ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ کے یہاں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو میں اس وقت حضرت سیدہ کے پاس بطور داعیہ کے موجود تھی. میں نے کوئی خون جو وقت ولادت ہوا کرتا ہے نہیں دیکھا. میں نے اس کا ذکر حضور سے کیا. حضور نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی میری بیٹی طاہرہ ہے, میری بیٹی مطہرہ ہے, اسے حیض کا خون کبھی جاری نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اولاد ہوتی فاطمہ, حضرت فاطمہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتا, کھڑی ہو جایا کرتی تھی. ایک لقب آپ کا سیدۃ النساء العالمین بھی ہے, اور یہ لقب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا. بخاری کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور نے فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ اللہ اکبر. دو چار باتیں وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے, عرض کر دیتا ہوں. بعض بزرگوں نے لکھا کہ حضرت فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ کے چہرے ناز کے نور سے منور ہو گئی. کیوں نہ ہو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح تھے یا سورج کی طرح جو بادلوں سے نکلتے وقت گھٹا کو چھپا دے. چہرے کی سفیدی سرخی مائل تھی, ان کے بال بہت سیاہ تھے, اور سب سے بڑی بات بیٹا میں بتاؤں وہ رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ تھی. رسول اللہ علیہ السلام سے وہ سب سے زیادہ مشابہ تھی. اب ان باتوں کے لیے بڑا وقت چاہیے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے اس کو کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ تعالی, اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ تفصیلی گفتگو کروں گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی آسان نہیں تھی. صرف 10 سال کی عمر میں والدہ محرمہ کا وصال ہو گئے, اور پھر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دور ہے کہ جس میں کافر حضور کو تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, حضور پر اوجھڑیاں لا کر کے رکھتے ہیں, حضور کے گھروں میں حضور کے گھر میں کچرا پھینکتے ہیں, حضور پر سنگاری کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کڑے حالات میں بھی حضرت فاطمہ ہے کہ اپنے بابا جان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھے. بتاؤں گا میں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ رب العزت آج کے معروضات کو قبول و منظور فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس مسجد کا تعمیراتی کام اثر نو تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے. پچھلا حصہ شہید کیا گیا, یہ بھی رکا ہوا ہے تو رمضان شریف کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی عید کے بعد پھر اس حصے کو بھی شہید کیا جائے گا, اور دوبارہ سے انشاءاللہ تعالی اس کی تعمیر کا آغاز ہوگا. کیونکہ 47-48 سے یہ مسجد بنی اور 2018 ہے اس وقت, اور یقیناً
بہت ساری چیزیں جو ہے بنیاد وغیرہ ساری چیزیں کمزور ہو گئی ہوں گی، تو ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کو بنایا جائے. اور میرے والد محترم کا بھی خواب تھا کہ یہ مسجد دوبارہ سے تعمیر کی جائے، لیکن اللہ کی مشیت کہ وہ بیمار ہو گئے اور پھر وہ کام جو چلنے والا تھا وہ رک گیا. لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی اس خواب کی تعبیر ہم سب نے مل کے کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پیارے گھر کو اللہ کے ہم نے تعمیر کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے میں سمجھتا ہوں، اور جتنے بھی کام ملے والد کے وصال کے بعد کوئی چھوٹا ملا ہی نہیں، وہ سارے کے سارے بڑے مل گئے. ایک ٹیسٹ کیس ہوتا ہے، آپ مجھے 120 گز کا پلاٹ دیتے اور کہتے شاہ صاحب اس پہ مسجد بنا کے دکھاؤ، تو شاید میں 20-25 لاکھ میں مسجد بنا دیتا. اور یہ پہلا ہی کیس ہے جو 15 کروڑ کا ہے. یہ کام بھی بڑا ملا، اوپر سے جماعت اہل سنت مل گئی، وہ کام بھی بڑا ملا. تیسرا گھر کی ذمہ داری، وہ کام بھی بڑا مل گیا. اور پھر جلسوں کا طوفان، تو یہ کام بھی بڑا مل گیا. اور یاد رکھو مشکل کام تو اولاد فاطمہ ہی کر سکتی ہے، اور اللہ رب العزت یہ کام لیتا ہے. اور اللہ ہم سے ہماری زندگی میں یہ کام لے لے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور پیارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں. بہرحال سلسلے کو آگے بڑھانا ہے، اس میسج کو آگے لوگوں تک ضرور کنوے کرنا ہے، ضرور لوگوں تک پہنچانا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے رحم دل لوگ ہم سنیوں میں رکھے ہوئے ہیں. یہ کراچی پاکستان کے بجٹ کو ایک طرف رکھے، سال میں جتنی نیازیں ہوتی ہے نا وہ بجٹ آپ ایک طرف رکھے. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول شریف کا لنگر ایک طرف رکھے، 12 ربیع الاول شریف کی سجاوٹ کراچی کی ایک طرف رکھے، اور پورے پاکستان کا بجٹ ایک طرف رکھے. الحمدللہ تب بھی سنی آپ کو حاوی دکھائی دیں گے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ مسجد بنے گی، یہ تعمیر ہوگی. کارکنان مسجد کے نیچے گیٹ پر موجود ہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام کئی مسجدیں چل رہی ہے کراچی کے اندر، کئی مدارس کراچی کے اندر جماعت اہل سنت کے قائم ہے، یہاں پر بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں. اور سال کے یہ 4 جمعوں ہی میں یہاں پر چندہ جمع ہوتا ہے اور لوگ دل کھول کے دیتے ہیں. پھر ان سے پورا سال وہ مدرسہ پورے سال جو ہے وہ مدرسہ چلتا ہے. تو اس میں بھی آپ بھرپور طریقے سے حصہ لیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعا کیا کریں اللہ تعالی گرمی کی شدت کو ختم فرمائے، گرمی کی حدت کو ختم فرمائے. جتنے لوگ اس گرمی کی وجہ سے یا اس کے علاوہ موت کی آغوش میں پہنچ گئے، مولا سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.